السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں آج کا۔ آج ہم نے سورت ہماری آل عمران چل رہی ہے اور اس میں ہم نے آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ 15 تک ہو گیا تھا اور آیت نمبر 16 سے ہم آج سٹارٹ کریں گے۔ اور اس دفعہ لیسن کافی لیٹ ہو گیا ہے اور آپ لوگ اتنا آہستہ آہستہ لیسن دیتے ہیں اپنا کہ پھر اگلے لیسن میں تقریباً ہفتہ لگ گیا ہے، تو ذرا جلدی جلدی اپنا لیسن دیا کریں تاکہ پھر جلدی جلدی سے ہم اگلا لیسن جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو ذرا تھوڑا سا جلدی دیا کریں، چھوٹا چھوٹا تو لیسن ہوتا ہے، آپ لوگ اتنے آرام آرام سے دیتے ہیں تو اس طرح پھر بہت لیٹ ہو جاتا ہے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگ اپنا قرآن پاک کھولیں اور جو اس کی ٹرانسلیشن ہے وہ لکھنا سٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، الذین وہ لوگ جو یقولون وہ کہتے ہیں، یہ یا کا مطلب وہ ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے نا الذین یقولون تو پھر ہم یا کا مطلب وہ نہیں کریں گے، کیونکہ چونکہ وہ جو ہے وہ الذین کی شکل میں پہلے آ چکا ہوا ہے، لیکن اگر آپ لفظی ترجمہ دیکھیں تو پھر اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، ربا رب اور نون زبر الف نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا یا ہمیں، تو ربنا اے ہمارے رب، اننا انا بے شک، اور پھر نون زبر الف نا کا مطلب ہے ہم، بے شک ہم، اس کا مطلب بے شک بھی آپ کر سکتے ہیں اور یقیناً بھی کر سکتے ہیں، کہ یہاں پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً ہم، لیکن نارملی جو تفاسیر میں قرآن پاک کے ترجمے میں ہمیں ترجمہ ملتا ہے تو وہ انہوں نے بے شک ہی کیا ہوا ہوتا ہے، بے شک ہم۔ آمنا، آمن یہ نون کے اوپر شد ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر دو نون ہیں، ایک نون تو آمن کے ساتھ ہے اور دوسرا نون جو ہے وہ نون زبر الف کے ساتھ مل کر نون زبر الف نا بنا ہے، تو آمن ایمان لائے اور نا ہم، ایمان لائے ہم، فاغفر لنا، پھر اس کو 3 پارٹس میں کریں، پس اور اغفر بخش دے، لنا ہمارے لیے، لام لیے اور نا ہمارے، پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ذنوب گناہ، زم کی جگہ ہے ذنوب گناہ، اور پھر نون زبر الف نا آیا اینڈ پر جس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے، ذنوبنا ہمارے گناہ۔ یہ آپ کو میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زیادہ زور اس لیے دیتی ہوں، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آپ کو آتے ہیں، آپ جب ویسے ترجمہ کریں گے تو آرام سے کر لیں گے، لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پھر بعد میں جب بڑے بڑے لفظ آتے ہیں نا تو ان کو جب ہم توڑتے ہیں تو پھر ترجمے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ وا اور کینا بچا ہمیں، کی بچا اور نہ ہمیں، وکینا اور بچا ہمیں، عذابا عذاب سے، النار آگ کے، عذاب النار آگ کے عذاب سے یا دوزخ کے عذاب سے۔ الصابرین، الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین و اور صادقین یہ سچے، سچ بولنے والے، والقانتین و اور القانتین فرما برداری کرنے والے، والمنافقین و اور المنافقین
سوری المنفقین، غلطی ہوگی سوری، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، نفقہ خرچ کرنا، خرچ کرنے والے، والمستغفرین و اور المستغفرین استغفار کرنے والے یا بخشش مانگنے والے، بالاسحاری بالاسحاری، اسحار یعنی کہ پچھلی رات میں، سحری کے وقت میں، پچھلی رات میں، شاہد اللہ، شاہدہ گواہی دی، شہادت دی، اللہ اللہ نے، انہو انہ کہ وہ کہ وہ، لا نہیں، الہ معبود یا الہ، الا سوائے، ہوا اس کے، والملائکۃ و اور الملائکۃ فرشتے، و اور اولو العلم علم والے، قائمن قائم، بالقسط یعنی قائم کرنے والے، بالقسط انصاف کے ساتھ، سوری قائمن کا قائم کرنے والے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ہوگا کہ قائم ہے یا کہ حاکم ہے، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ہوا اس کے یا وہ، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے، انا بے شک، الدین دین، اندا نزدیک، اللہ اللہ کے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے، با اور ما نہیں، یہاں ما کا مطلب نہیں ہوگا، کیونکہ اسی آیت میں آگے آپ دیکھیں گے اللہ آ رہا ہے، تو جب آیت میں اللہ آ جاتا ہے تو اس سے پہلے جو ما ہوتی ہے اس کا مطلب کنفرم نہیں ہوتا ہے، ویسے اور جگہ پر بھی نہیں اس کا مطلب ہو سکتا ہے، وما اور نہیں، اختلاف کیا، الذین وہ لوگ جو، اوت الکتاب کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، الا مگر، من سے، بعدی بعد، ما جب، ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے اور جب بھی ہوتا ہے، جاء آ گیا، ہم ان کے پاس، جاءہم آ گیا ان کے پاس، العلم علم، بغیم ضد، بینہم آپس کی، بینہ ویسے اس کا لفظی ترجمہ بینہ درمیان، ہم ان کی یعنی ان کے درمیان، تو اس کا مطلب بنے گا باغیم بینہم آپس میں ضد کی وجہ سے، وا اور من جو، یکفر انکار کرے،
بی آیات اللہ، آیاتی آیات یا حکم، اللہ اللہ یعنی اللہ کی آیتوں کا یا اللہ کے احکامات کا، یکفرو انکار کرے، فَإِنَّا تو انا بے شک، اللہ اللہ، سریع جلد، الحساب حساب لینے والا ہے، سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے، فَإِن پھر، ان اگر، پھر اگر، حاجو کا، حاجو جھگڑے کا آپ سے، پھر اگر حاجو کا وہ جھگڑے آپ سے، حجت بازی کرنا جیسے ہوتا ہے، فَقُل تو کل کہہ دیں، اسلم جھکا دیا، تو میں نے، یہ جو تاپش تو اینڈ پہ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میں، اسلم تو میں نے جھکا دیا، وجہیہ اپنا چہرہ، وجہی اپنا، وجہی چہرہ، اور جو یا ہے اس کا میں نے آپ کو چھوٹی یا کا بتایا تھا، جب اینڈ پہ یہ آتی ہے تو یہ یا متکلم اس کو کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے میں، تو وجہیہ اپنا چہرہ یعنی کہ میرا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، نامزد لی کے لیے اور اللہ کے لیے، اور من جو، نتبعنی، اتباع کا کیا مطلب ہوتا ہے پیروی کی، اور یہ نون زیر نی بھی یا متکلم ہی کی طرح سے آئے گا کیونکہ اس کو ہم نے اتبعنی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب بھی ہوگا میری، تو اتبعنی میری پیروی کی، اور کل کہہ دیں، للذین نامزد لی کے لیے، الذین وہ لوگ جو، تو اس کا کیا مطلب بنے گا لوگوں کے لیے جو، کہہ دیں ان لوگوں کے لیے جو، اوت الکتابہ کتاب دیے گئے، ان لوگوں کے لیے جو کتاب دیے گئے، والامیین اور الامیین ان پڑھ، امی آپ کو پتا ہے نا امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، تو امیین ان پڑھ، اسلمتم یہ جو حمزہ کے اوپر زبر ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کیا، کیا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حمزہ اور الف کے اوپر بھی جب اگر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو اس کو بھی ہم حمزہ بولتے ہیں، وہ الف جس پہ کوئی حرکت ہو شروع میں اکیلی اگر ہو تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے، تو یہاں پر تو انہوں نے حمزہ ہی دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کیا، اسلم اسلام لائے، تم اسلمتم کیا تم اسلام لائے، فَإِن پھر، ان اگر، اسلموا وہ اسلام لائیں، اب یہاں پر دیکھیں ہم نے ترجمہ کیا ہے اسلام لائیں یعنی ڈھیر سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کیسے ہمیں پتہ چلا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی کسی لفظ کے اینڈ پر واو الف، واو نون یا پھر یا نون آ جائے تو یہ سمبل ہوتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ جمع کا ہے، پلورل ہے، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے وہ اسلام لائے،
فقد اہتدوا، ف تو، قد ویسے تو اس کا مطلب چلیں یقیناً کر لیں تو یقیناً، اہتدوا ہدایت پالی، تو یقیناً انہوں نے ہدایت پالی. وَإِن و اور ان اگر، تولوا وہ منہ پھیریں، تولوا منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا ف تو، انما صرف، انما کا ہم میننگ اکٹھا صرف بھی کر سکتے ہیں. فَإِنَّمَا تو صرف، علیک علی پر اور کا آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم، البلاغ پہنچا دینا ہے، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والا ہے، بالعبادی بندوں کو. چلیں جی یہاں تک ہم کرتے ہیں آیت نمبر 20 تک ہم نے کیا ہے. تو اب اس کو تھوڑا سا ہم اس کی ٹرانسلیشن تو ہو گئی، تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل سمجھ لیں. اگر آپ کو چونکہ کچھ نئے لوگ بھی بیچ میں شامل ہوئے ہیں تو اس لیے میں تھوڑی زیادہ ڈیٹیل میں کرتی ہوں. اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے ترجمے میں یا ایون تفسیر میں، تو آپ مجھ سے میرے پرائیویٹ نمبر پر پوچھ سکتے ہیں. اب اس کی ہلکی سی ہم تفسیر کر لیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے اچھی طریقے سے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا، الذین یقولون اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے. فاغفر لنا ذنوبنا، بس آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. یہ بہت خوبصورت سی دعا بھی ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی کہ ان الفاظ میں اللہ سے دعا مانگا کرو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرو. تو پھر یہ بھی بتایا کہ جو لوگ یہ دعا مانگتے ہیں، یعنی جو لوگ ایسے اللہ سے مانگتے ہیں، ان لوگوں کی کیا صفات ہوتی ہیں، وہ اوصاف بھی آگے بتا دیے. اور ایک طرح سے یہ تلقین بھی کی گئی کہ اگر اللہ سے یہ دعا کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، تو پھر اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرو، یہ خوبیاں پیدا کرو. اور وہ کیا خوبیاں ہیں؟ الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے اور سچے لوگ، سچ بولنے والے. یعنی آپ کا جو بھی عمل ہو وہ صحیح ہو، سچا ہو، صحیح رستہ اختیار کرنے والے. والقانتین والمنفقین، اور کیا صفات ہے کہ وہ فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، جو بھی اللہ کے احکامات ہیں ان کو ماننے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے اوقات میں مغفرت مانگنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں. تو یہ والی جو کوالٹیز ہیں یہ اپنے اندر ہم نے پیدا کرنی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں، اللہ ہماری یہ والی دعا، اللہ نے جو ہمیں دعا تلقین فرمائی وہ انشاءاللہ قبول فرمائیں گے. اور یہ جو سحر کا وقت ہے، یہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسمال آورز آف دا مارننگ، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور جو لوگ استغفار کرتے ہیں وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے اور اللہ قبول فرماتے ہیں. تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہر رات جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے جو یہی یقیناً سحر والا حصہ ہوتا ہے،
تو اس حصے میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، استغفار کر اس کی بخشش کر دوں۔ تو یہ والے جو وقت ہے، اس میں ہمیں اللہ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر جو قرآن میں تلقین کی جا رہی ہے وہ ہے کہ اللہ سے استغفار کرنے والے ہیں، جو اس خاص وقت میں ضرور اللہ ہمیں توفیق دیں تو ہم اس ٹائم پر ضرور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جیسے ایک اکثر ڈاکٹر اسرار بڑا پیارا سا شعر پڑھتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں تو آتا ہوں، تمہیں پکارتا ہوں، تم لوگ ہی غفلت کرتے ہو، تم ہی مجھ سے دور ہو، اور وہ وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے جی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ خود گواہ ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ جو آسمانی کتابوں سے بھی ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آسمانی کتابوں میں تو یہ سب کچھ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی گواہی میری اپنی ہے، اور یہ سارے فرشتے یہ بھی گواہ ہیں، والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ظاہر ہے جس کے پاس علم ہوگا، اور علم اصل میں جو علم ہے وہ دین کا علم، قرآن کا علم ہے، تو جب جس کو پتا ہوگا تو وہ یقیناً اس کو پتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ قائمًا بالقسط، وہ عدل اور قسط کا قائم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عدل کا قائم کرنے والے ہیں، اور جو ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر اسی آیت کے اینڈ پہ دوبارہ یہ چیز ریپیٹ کی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس لائق نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہماری تخلیق کرنے والی ہستی وہی ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے، ہمارے تمام کاموں کو بھی وہی سنوارتا ہے، ہماری تمام ضروریات کو بھی وہی پورا کرتا ہے، تو پھر اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور وہ اس نے پھر اپنی دو خوبیاں بھی بتائیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے، کہ اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ پھر آگے ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو یہ چیز بھی بڑی اہم یہاں پر قرآن پاک میں آئی کہ دنیا میں جتنے بھی ہم نے دین اور مذاہب بنائے ہوئے ہیں وہ سب اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اصل دین جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ جیسے اب لوگ جو ہیں ان کے ذہن میں یہ خیال آتے ہیں، ایتھیسٹ جو ہیں اکثر، کہ جی ہو سکتا ہے دین اسلام غلط ہو اور کوئی اور دین جو ہے وہ صحیح دین ہو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دین صرف اور صرف جو اللہ کے ہاں قبول کرنے والا قابل قبول ہے وہ اسلام ہے، یہ قرآن ہمیں خود بتا رہا ہے۔ اور حضرت آدم بھی جو دین لے کر آئے تھے وہ اسلام تھا، جتنے پیغمبر بھی جو دین لے کر آئے ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، وہ اسلام تھا۔ یہ تو لوگوں نے خود اس دین میں بگاڑ پیدا کر کے کسی نے اس کو عیسائی مذہب کا نام دے دیا، کسی نے یہودی مذہب کا نام دے دیا، اور اسی طریقے سے، لیکن دین صرف اور صرف اللہ کی طرف سے جو انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے وہ اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور اوت الکتاب، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، مگر کیوں اختلاف کیا؟ صرف ضد کی وجہ سے، باہمی ضد کی وجہ سے۔ یعنی یہاں بتایا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو اہل کتاب وہاں موجود تھے، کہ ان کے پاس کتاب پہلے سے تورات موجود تھی، اور ان کو پتا تھا تورات بھی تو اللہ کی کتاب تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ نبی بھی سچے ہیں اور جو کچھ یہ بات کر رہے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن
انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے جب اس دین کا انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا تو اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ وجہ صرف اور صرف جو تھی وہ باہمی ضد تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. اصل بات ان پر منکشف ہو گئی تھی لیکن ضد کی وجہ سے کہ یہ نبی جو تھے یہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے, یہ قریش میں کیوں آ گئے, اس وجہ سے انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. تو یہ بھی چیز پھر اسی کا آگے جواب دے دیا کہ بھئی انکار تو تم کر رہے ہو لیکن یہ یاد رکھو کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرو گے, جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں ماننا, اس کی آیات کا انکار کرنا ہی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ حساب لے لے گا. فَإِنْ حَاجُّوكَ, پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں, حجت بازی کریں, مناظرے کریں, تو پھر کیا کریں آپ؟ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي, تو آپ کہہ دیں کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں. یعنی آپ سے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کر رہے تھے تو آگے سے آپ کو اس طرح کی کنفرنٹریشنز جو تھیں وہ فیس کرنی پڑتی تھیں, تو اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ دو ٹوک ان سے یہ کہہ دیں, آخری بات کہہ دیں کہ ہم نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے, ہم نے تو اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا ہے, ہم نے یہ راستہ اختیار کر لیا ہے, اب تم جدھر جانا چاہتے ہو تم جاؤ اور تمہاری اپنی مرضی ہے. اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, جو آپ کی اتباع کرنے والے تھے, انہوں نے بھی اللہ کی طرف اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے. اور ان کو جو لوگ نہیں مان رہے دین کو, ان کو کہا جا رہا ہے بٹوین دا لائنز کہ اب تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں ان سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی, یعنی کہ یہود اور نصارہ جو اس وقت موجود تھے, کتاب والے تھے, اور تیسرے کون تھے؟ امیین, کہ جو ان پڑھ تھے, جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. تو ان کو آپ کیا کہہ دیں, کیا تم بھی اسی طرح اسلام لاتے ہو؟ یعنی ہم نے تو اللہ کے حضور اپنا سر جھکا دیا, ہم فرما بردار بن گئے, ہم نے اسلام قبول کر لیا, تو اب تم لوگ, کون لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی دعوت کو سننے والے؟ اہل کتاب تھے جن میں کہ یہود اور نصارہ تھے, اور تیسرے کون تھے؟ قریش مکہ تھے جو امی تھے. تو ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم بھی اللہ کے حضور سر چکاتے ہو؟ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ کیا تم بھی سر تسلیم خم کرتے ہو یا نہیں؟ اللہ کے تابع ہوتے ہو یا نہیں؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدُوا, پھر اگر وہ اسی طرح سے اسلام لے آئیں تو پھر وہ بھی ہدایت پر آ جائیں گے. یعنی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں, اپنی ضد چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر وہ بھی ہدایت کے راستے پہ آ جائیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا, لیکن کیا کہ اگر وہ منہ موڑ لیں, نہ بات مانیں, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ ان تک دین کو, اللہ کی بات کو پہنچا دیں. یعنی کہ آپ زبردستی کسی کو اس راستے پہ نہیں لا سکتے, آپ اپنا پیغام ان تک پہنچا دیں, اچھے طریقے سے ان کو سمجھا دیں, آگے وہ اس پر عمل کریں نہ کریں یہ ان کی فری ول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا پیغام ان تک پہنچانا ہے, ہماری دعوت ان تک پہنچانی ہے, آیات ان کو پڑھ کر سنانی ہے, قبول کریں نہ کریں یہ ان کی اپنی چوائس ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر قبولوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ دعوت دے رہے ہیں اور لوگ ایمان نہیں لا رہے, کہ ایمان جو ہے وہ آپ زبردستی کسی کو نہیں دلا سکتے, تو آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ پہنچا دیں. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے, وہ ان سے حساب کتاب کر لے گا اور ان سے نمٹ لے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو فرض ہے آپ اس کو ادا کرتے رہیں, اور آپ پھر
پریشان نہ ہوں. تو یہی چیز ہمیں بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمے ایک امتی ہونے کے ناطے ہماری جو رسپانسبلٹی بنتی ہے، ہم نے وہ رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے. سب تک جو ہمارے قریب کے لوگ ہیں ان تک ہم اللہ کا دین پہنچا دیں. جو ہمیں پتہ ہے وہ ہم ان تک پہنچا دیں. آگے وہ اس کو مانے نہ مانے یہ ان کی مرضی ہے، ان کی اپنی فری ول ہے. جبرن یا زبردستی کوئی ہدایت پر کسی کو نہیں لا سکتے. ہدایت صرف اللہ دے سکتے ہیں. ہدایت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں اور وہی ہدایت دینے پر قادر ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد، ہماری نسلوں کو بھی دین پر قائم کرے اور اپنی ہدایت عطا فرمائے، قرآن سے جوڑ دے اور مرتے دم تک ہمیں اس راستے پہ ثابت قدم رکھے. یہاں پر ہمارا لیسن ختم ہوا. اب آپ لوگ جو ہیں وہ جلدی جلدی لیسن دیجیے گا، اور جو نئے لوگ ہیں وہ بھی لیسن دیں. آپ جب دینا شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی. تو لیسن ضرور دیں. بہت سارے لوگ لیسنس نہیں دے رہے. ایک اچھا موقع ہے ہمارے پاس، ایک اچھا قرآن کو سمجھنے کا لفظی ترجمے کے ذریعے سے. تو آپ اس موقع کو ضائع مت کریں اور اپنا لیسن دیا کریں اور جلدی دیا کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ لیسن بھی جلدی مل جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.